بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ ہم سب کو زندگی میں کامیابی چاہیے، اور عام طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، یا اس کے پاس پوزیشن بہت اچھی ہے تو وہ کامیاب ہے۔ دونوں چیزیں انسان کو چاہیے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس کو رسپیکٹ یعنی ویلیوز بھی چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے، کیونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے مال۔ اب اگر انسان کے پاس مال ہو اور اس کے پاس پوزیشن ہو لیکن اس کی رسپیکٹ نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا، وہ بھی اسی پریشانیوں میں رہتا ہے کہ کیا ہوا، پیسہ بھی ہے لیکن میری عزت نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے۔ اور رسپیکٹ کا جو تعلق ہے وہ اس بات پہ ہے کہ لوگ آپ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں، لوگ آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں، دل سے کتنا یاد کرتے ہیں۔ تو یہ رسپیکٹ ملتی ہے ایٹیٹیوڈ سے۔ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ جو انسان کا بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ جس کو اس پہ یقین اس کا بن جاتا ہے، جس چیز پہ اس کے مطابق اس کا رویہ جب بن جائے اس کو کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جنگل کے اندر شیر جو ہے، شیر وہ کنگ آف جنگل ہے، لائن از کنگ آف جنگل۔ کیوں جنگل کا بادشاہ ہے شیر؟ نہ تو وہ لارجسٹ ہے، نہ ٹالسٹ ہے، یعنی وہ لمبا بھی نہیں ہے سب سے، وہ بڑا بھی سب سے نہیں ہے، اس کا وزن بھی سب سے زیادہ نہیں ہے، وہ سب سے فاسٹ نہیں ہے، اس سے زیادہ فاسٹ اینیمل بھی ہیں، اور وہ سب سے انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہیں، اور طاقتور بھی اس سے زیادہ جانور ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر وہ کنگ کیوں ہے؟ تو اس پہ جو اینالسٹ ہے نا، جنہوں نے اس پہ تجزیہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کنگ ہے، وہ اپنے بلیف سسٹم اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بادشاہ ہے جنگل کا۔ اس کے اندر اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ اس کا مائنڈ سیٹ، بلیف سسٹم اور ایٹیٹیوڈ، جب وہ نکلتا ہے جنگل میں تو اس کو یہ خوف، اس کے دماغ میں یہ نہیں آتی بات کہ کوئی مجھے کھا جائے گا، یا کوئی مجھ سے سینئر ہے، یا کوئی مجھ سے طاقتور ہے، بلکہ اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح نکلتا ہے کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، مجھ سے کوئی طاقتور نہیں ہے، مجھ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ اس کا مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے۔ اور دوسرے جانور اس کو دیکھ کے ایک دم کہتے ہیں ایٹر آ گیا، ہمیں کھائے گا بھی یہ، اور وہ دوسرے جانوروں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ میرا فوڈ ہے، تو چوائس کرتا ہے کون سا فوڈ اس کو چاہیے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک ہو، ہمارا بلیف سسٹم کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوگا تو ہمیں رسپیکٹ ملے گی۔ ہمارے بچے جو صبح سے شام تک کر رہے ہیں، جو ہم ان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں، بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ موقع ملے گا تو بتاؤں گا۔ تو جس وقت ہم لوگ ان کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا بات کرنا اگر رف ہوگا تو ان کی پرسنالٹی رف بن جائے گی۔ اور جو معاشرے میں رف لوگ ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، نارمل رہتے ہیں، گندے مندے بال ہیں، جیسے بھی آپ سمجھ لیں، تو وہ ان کی رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے، لوگ ان سے رف بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن اگر جن کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوگا، میٹنگ میں، انٹرویوز میں ان کا ایٹیٹیوڈ سنجیدہ ہوگا، اور وہ اپنے بلیف سسٹم کے مطابق، یعنی یہ بنا لیں بلیف سسٹم کہ مجھے ون کرنا ہے۔ جب ہم دوسرے کو بڑا سمجھتے ہیں، کوئی بھی گاڑی سے نکلا، کسی کے آفس میں گئے کہ جی آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، پرائم منسٹر ہے، تو ہمارا ایک دم ہم جھک جاتے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو فالوورز بنا رہا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو لوزر بناتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا رسپیکٹ کے ساتھ ملنا چاہیے، ہمارا ایک اپنا رسپیکٹ لیول ہونا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگلا بندہ بھی آپ کو رسپیکٹ دے گا۔ ہمارے بچے اگر رف بولتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے کہ بیٹا رف نہیں بولنا۔ ہم لوگ آپس میں گھر والے، میاں بیوی، ماں باپ جب بولتے ہیں تو ان کو رف نہیں بولنا، بلکہ ایک اچھے اخلاقیات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ بڑا تہذیب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے بچوں کے اندر، وہی چیزیں بچوں کے اندر چلی جاتی ہیں کہ یہ
بیٹھنا کیسا ہے، ان کا اٹھنا کیسا ہے، ان کا دیکھنا کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ بات چیت کس طرح کرتے ہیں، کسی سے متاثر ہوتے یا نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں ایٹیٹیوڈ کا حصہ ہیں۔ ہمیں کسی کی پوزیشن سے وہ نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ ون کی پوزیشن میں ہو، ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہو کہ بھائی یہ جو بھی بیٹھا ہے میرے اس کے ساتھ مطالبات ہیں، اس کو مجھ سے بینیفٹ ہے، مجھے اس سے بینیفٹ ہے۔ اور کم بولنے والا ون کر جاتا ہے، کم بولنے والا، اور دوسرے کو کم اس کو کہیں ٹو دا پوائنٹ اس سے بات کریں۔ بس آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی۔ ہم نے ایٹیٹیوڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غرور و تکبر یہ دماغ کا حصہ، یہ گناہ ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ اس غرور و تکبر کی بات نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی والی بات ہے۔ آپ کا رویہ، آپ کا باڈی لینگویج، آپ کی موومنٹ، آپ کا دیکھنا وہ اس انداز سے ہونا چاہیے، آپ کا بیٹھنا، کہ دوسرا یہ سمجھ جائے کہ بھائی یہ نارمل نہیں ہے، یہ رف نہیں ہے، یہ رسپیکٹ چاہتا ہے۔ اور انسان عجیب اللہ رب العزت نے مخلوق بنائی ہے کہ جس طرح کی فریکوینسی پھینکتا ہے اسی طرح کی دوسروں سے اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں بتاؤں گا۔ بہرحال اپنا رویہ اگر ون پوزیشن کا ہوگا، اپنا رویہ دوسروں سے متاثر ہونے کا نہیں ہوگا، اور اپنا بلیف سسٹم کے مطابق آپ اپنی پوزیشن کو سمجھیں گے، اپنی باڈی لینگویج، اپنے مائنڈ سیٹ کو ونر کی پوزیشن میں لائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ پہ رسپیکٹ ملے گی۔ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ یہی دی ہیں کہ آپ کا جو ہے نا، زیادہ بولنے والے کی رسپیکٹ کم ہوتی ہے۔ شیخ سعدی بھی کہتے ہیں کہ جب تو خاموش ہے تو عزت میں ہے، جب تو بولتا ہے اپنا پول کھولتا ہے، یعنی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تیرے پاس کیا کوالٹی ہے۔ جب تک خاموش ہے آپ کا روب رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اتنا روب کم ہو جاتا ہے۔ کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ یہ کہے کہ بھائی جان بس کرو، کیا ہو گیا، میری بھی سن لو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب بولتے تھے تو زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اس سے تنگ آ جائیں، اتنی کم نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کو سنائی نہ دے، بلکہ وہ سنجیدہ رہتے تھے، کم بولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریریں نہیں کی جیسے بڑھ کے مار کے تقریریں کرتے تھے، بلکہ بہت نارمل۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گن سکتے تھے، اتنا تحمل سے بولتے تھے، اور جو اہم بات ہوتی تھی اس کو 3 دفعہ اس کی دہرائی کرتے تھے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ہیں۔ جب کسی سے بات کرتے تھے تو پورا اپنا رخ موڑ کے اس سے بات کرتے تھے، صرف چہرہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ پوری باڈی ان کی طرف کر کے بات کرتے تھے۔ ہر شخص کو یوں لگتا تھا کہ یہ مجھ سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، مجھے ویلیو دے رہے ہیں۔ اور انسان کی یہ فریکوینسی جب وہ ویلیو دینے والی چھوڑے گا اس کو ویلیو ملے گی، جب وہ رسپیکٹ دے گا اس کو رسپیکٹ ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا ہے کہ جس نے بڑوں کی عزت نہ کی اور چھوٹوں سے کے اوپر شفقت نہ کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یعنی آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو جس محفل میں جا رہے ہیں اس لیول کا بنانا پڑے گا۔ چھوٹے ہیں شفقت کا پہلو ہونا چاہیے، بڑے ہیں اور رسپیکٹ کا پہلو ہونا چاہیے۔ لیکن جن کی پوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو انٹرویو لے رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، جو میٹنگ کر رہے ہیں، ان سے متاثر ہو کے صحیح بات نہیں چھوڑ دینی، حق بات کہنا نہیں چھوڑ دینی، اور ان سے اتنا متاثر نہیں ہو جانا ہاں جی ٹھیک ہے جی، ہاں جی صحیح ہے جی، اور باہر آگے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ باتیں تو کی نہیں ہیں، ہم سے کاش ہم یہ بھی کر لیتے۔ تو اس لیے سنت پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت ملے گی۔ اور جو کم بولتا ہے اس کی غلطیاں کم ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں کم ہوتی ہیں اس کے گناہ کم ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ کم ہوں گے اللہ کے ہاں بھی وہ سرخرو ہو جائے گا۔ شکریہ۔